اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 175 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يحدث عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کر رہے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وابی موسیٰ وانس، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت ابو موسیٰ اور انس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ حدیث عبادہ حدیث حسن صحیح، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ملاقات کرنا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی تیاری میں مصروف رہا، دنیا کی زندگی میں اس نے اپنا نصب العین یہی بنایا کہ بھائی میں اپنے رب کو راضی کروں گا، اپنی نبی کی اطاعت کروں گا، اور میری پوری توجہ آخرت کو سنوارنے پر ہوگی، تو پھر معنی اس کا یہ ہوا کہ گویا یہ اللہ جل شانہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے آدمی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر کوئی شخص ہے جو دنیاوی عیش و عشرت میں مصروف ہے، دن رات اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں لگا رہے، دنیا میں ہی بس وہ دن بدن اپنی مشغولیت بڑھاتا جائے، آخرت سے مکمل طور پر غافل ہو، تو پھر اس کے معنی یہ آتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ بھی ایسے انسان کی طرف توجہ نہیں فرماتے، بلکہ قدرتی طور پر اسے دنیا میں اس قدر مشغول کر دیا جاتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنا یا ملاقات ناپسند کرنا، یہ سکرات الموت اور نزع کی کیفیت میں مبتلا ہونے کے وقت ہوتی ہے، کہ جو شخص اب نیک اور سعادت مند ہو، دنیا میں اس نے رب چاہی زندگی گزاری ہو، تو اسے اللہ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی ایسے اس انسان سے ملاقات کرنا پسند فرماتے ہیں، یعنی اسے بہت زیادہ اجر و ثواب اور نعمتیں اور بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ اور اب جو شخص فاسق فاجر ہوتا ہے،
کافر بدبخت ہوتا ہے تو موت کے وقت جیسے ہی اسے عذاب کی بشارت سنائی جاتی ہے تو پھر وہ نہیں چاہتا کہ میں مروں۔ وہ اللہ کے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے عمل کا پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ادھر دنیا سے گیا اور آخرت کے عذاب کے دائمی عذاب کا میں مستحق بن جاؤں گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا۔ پڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی انذار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ وبه قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی ابو الاشعث احمد بن مقدام نے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن طفاوی سے، انہوں نے روایت کی ہشام ابن عروہ سے، وہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا صفیۃ بنت عبد المطلب، یا فاطمۃ بنت محمد، یا بنی عبد المطلب، انی لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی من مالی ما شئتم۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے فاطمہ بنت محمد، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عباس و ابی موسیٰ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ حدیث عائشہ حدیث حسن، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث حسن ہے۔ وقد روا بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اور بعض حضرات نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، یعنی بیچ میں ام المؤمنین کا واسطہ نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ حدیث الباب سے ہمیں پتہ چلا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم رشتہ داروں کو وہ جمع کیا اور چند مخصوص نام لے کر آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر نیک اعمال ہوئے تو وہ باعث نجات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بات تم لوگوں کے دل و دماغ میں رہی، یہ بات تمہاری ذہن میں ہو کہ ہم تو نبی کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھرانے والے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت تو ہو ہی جائے گی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا دار و مدار، نجات کا دار و مدار وہ حسب اور نسب پر نہیں ہے، نبی کی رشتہ داری پر نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ پر ہے۔ تو لہٰذا میں تم لوگوں کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں گا۔ اب اپنے پھپھو کا نام لیا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، چھوٹی بیٹی کا نام لیا تو اوپر کی ساری بیٹیاں ان میں شامل ہو گئیں۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے جو بھی چاہو تم مطالبہ کر سکتے ہو۔ تو اس ارشاد کے دو مفہوم محدثین حضرات نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس مال سے معروف مال مراد نہیں ہے جسے عام عرف میں مال لیا جاتا ہے، بلکہ وہ تصرفات اور اختیارات مراد ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھی۔ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کا عذاب تم سے نہیں ہٹا سکتا، ہاں البتہ جو چیزیں میرے بس میں ہے، میرے اختیار میں ہے، اگر اس کا تم مجھ سے مطالبہ کرو گے تو میں اسے پورا کروں گا۔
اور یہ تعویل اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ دوسرا مفہوم اس قول کا سلونی من مالی ما شئتم کا یہ ہے کہ اس مال سے مراد معروف مال ہی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ مراد لیا جائے تو وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، فَأَغْنَا کا بمال خدیجہ، مفسرین وہاں پر پھر ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر مال موجود نہ ہو تو بھی یہ بات اگر مکہ مکرمہ کے اعتبار سے لے لے کے چلے آپ علیہ السلام کے پاس مال موجود نہیں تھا، لیکن مستقبل کے اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے، کیونکہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں تو بظاہر اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے جس قدر بھی ہو سکا میں آپ کو مالی مدد دوں گا، آپ کی معاونت کروں گا۔ دوسری پھر اس میں محدثین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ صرف مکہ مکرمہ کا نہ ہو، مدینہ منورہ کا ہو، کیونکہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے پاس مال تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس مال سے مراد معروف مال لے لیا کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے پاس مال موجود تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا املک من اللہ شیئا، کہ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں، کسی بھی چیز کا اختیار میرے پاس نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو آپ علیہ السلام کے حق میں سفارش کرنا ثابت ہے تو یہ تو اس سے معارض آ رہا ہے۔ تو اس کے محدثین حضرات نے 3 جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ کلام آپ علیہ السلام کا اس وقت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کی شفاعت کے بارے میں نہ بتایا ہو، یعنی آپ علیہ السلام کو اس وقت یہ نہیں عطا کیا گیا تھا۔ دوسرا جواب اس سے یہ دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف اپنی قوم کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ان کو یوں فرمایا، یہاں پر شفاعت کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف ان کو ڈرانے کے لیے تحذیراً آپ علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات یہ اس لیے کیا تاکہ میری یہ قوم، یہ رشتہ دار یہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں مشغول ہو جائے، صرف میری سفارش یا شفاعت کے بھروسے وہ بیٹھے نہ رہیں۔ ایک اور اشکال یہاں پر آتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، تو اشکال یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے، تو اگر اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ لیا جائے یعنی مکی زندگی کا، تو اس وقت تو یہ حضرات تھے ہی نہیں، تو پھر انہوں نے یہ واقعہ کیسے روایت کیا؟ تو اس کے بھی محدثین شارحین حضرات نے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مدنی دور کا بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ، کہ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس وقت مدینہ منورہ میں یہ موجود تھے تو انہوں نے اس کو روایت کیا۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مرسل ہے، اور صحابہ کرام کی مرسل روایات بالاجماع مقبول ہوتی ہے، اس لیے اگر یہ دونوں صحابہ واقعے کے وقت موجود نہ بھی ہو، دوسرے صحابہ سے انہوں نے اس واقعے کو سن کر روایت کیا ہے تو بھی یہ درست ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی مرسل روایات وہ بالاجماع قابل قبول ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی فضل البکاء من خشیت اللہ، یہ باب ہے خوف خدا سے رونے کی فضیلت کے بیان کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے عبدالرحمن ابن عبداللہ مسعودی سے، انہوں نے محمد ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے عیسیٰ ابن طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے یہاں تک کہ دودھ تن میں لوٹ آئے۔ ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وفی الباب عن ابی ریحانہ و ابن عباس، اس باب میں حضرت ابو ریحانہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ومحمد بن عبد الرحمن هو مولا آل طلحہ مدینی ثقۃ روا عنہ شعبۃ و سفیان الثوری۔ محمد ابن عبد الرحمن یہ آل طلحہ کا آزاد کردہ ہے، مدینہ منورہ کا رہائشی تھا اور ثقہ ہے۔ ان سے روایت کی ہے شعبہ نے اور سفیان ثوری رحمہم اللہ نے۔ یہ محمد ابن عبد الرحمن جو یہاں پر روایت میں آیا ہے عیسیٰ ابن طلحہ اور عبد الرحمن ابن عبداللہ کے درمیان۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں خوف خدا سے رونے کے بارے میں دو باتیں ذکر ہوئی۔ پہلی بات، مسلمان کی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کے خوف کی وجہ سے جب آنسو نکل آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ طاعات میں ایسا انسان وہ پورا کا پورا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا کہ دیکھیے جس طرح دودھ دونے کے بعد دوبارہ تن میں نہیں جا سکتا تو اسی طرح اس کا دوبارہ لوٹنا محال ہے، اسی طرح ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر گرد و غبار انسان کے اوپر لگ جائے، علم کے طلب میں ہو، تبلیغ میں ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، جہاد کے لیے ہو، کسی اور نیک مقصد کے لیے ہو، تو بھی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان روایات کا مصداق بنائے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔